کو یاد کرنا، وہ کائنات کا کوئی انسان ہو، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی جماعت کا فرد ہو، اگر اس کے دل میں محبت رسول کا ایک ذرہ ہے، مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو مولوی فاروق بریلوی نے اپنی زبان سے اپنی تقریر میں ادا کیے۔ آئیے وہ الفاظ سناؤں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ مولوی توصیف نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا، مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ تم نبی کا سایہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، بے سایہ نبی مانتے ہو یا سایہ والا نبی مانتے ہو، یا معاذ اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ انا للہ۔ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ تم رسول اللہ کے سایہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، رسول کو بے سایہ مانتے ہو، یا معاذ اللہ تم رسول کو جہنم میں مانتے ہو نہیں مانتے، مجھے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مولوی صاحب کاش تیری زبان پہ فالج گر جاتا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے، کاش تیرے اندر غیرت ایمانی ہوتی، تجھے روک لیتی۔ زبان سے یہ جملہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے ادا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تم نبی کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، وہ مرتد انسان ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے تصور کو اپنی زبان کے نوک پہ لاتا ہے۔ فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں عزت رسول پہ بھی حملہ کرنا پڑے تو تمہاری زبان شرم نہیں کرتی، بک دیتی ہے جو دل میں آتا ہے۔ آپ کہتے ہو یہ حدیث کہاں ہے؟ ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی۔ حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو اہل حدیث مدرسے میں داخل ہو کر کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھ لو۔ تمہارے تو مدرسے میں آخری سال میں حدیث کا دورہ ہوتا ہے، دورہ سمجھتے ہو نا؟ دورہ پڑتا ہے ان کو، ایک سال میں پوری کتب ستہ کو ایک دن میں بیٹھ کے 50 60 ورقے۔ آپ کے مدرسے میں 7 سال باپوں کا کلام، پیروں کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، اور آخری سال صرف دورہ ہوتا ہے حدیث کا، اور ایک سال میں حدیث کی ہر کتاب کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو حدیث آپ کے اپنے مذہب سے اختلاف کرتی کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اس کو کنڈم کر دیا جاتا ہے، اس کی تعویل پیش کی جاتی ہے۔ ویسے آخر میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی سناتا ہوں، ذرا کان کھول کے سنیے۔ حدیث نمبر 6120 ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلی نبوتوں سے جو کلام لوگوں تک پہنچا وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدو حیا مک جوے جو جیج آوے کر بیٹھو، حیا نہ رہے جو دل میں آئے کرو۔ جب تک حیا باقی رہتی ہے تو انسان پیمانہ اور ترازو گرنے نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ زندہ رکھے، محبت رسول پہ ہی ہمیں موت آئے، اس حال میں موت آئے ہمارا دل اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، صحابہ کرام کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ کی محبت سب سے اوپر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی محبت، پھر آپ کے اہل بیت کی محبت، اور آپ کے اصحاب کی محبت، آپ کے اولیاء اللہ کی محبت۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ تک پہنچنے، تیری محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کے کرنے سے تو راضی ہو کے ہمارے چہروں کو جہنم پہ حرام کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔